فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ارشاد خط یا توجہ کی اجازت یا پھر مریدی یا پیری، اس کے لیے تو شرائط یہ ہے کہ ان کو احکام شرعیہ سے آشنا ہو، اور حضرات مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے لیے حدود مقرر کی ہے کہ ان کو حلال اور حرام کے بارے میں تمیز ہو اور علم ہو۔ لیکن بس اوقات اللہ رب العزت کے ایسے دوست ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن عظیم الشان پڑھا تک نہیں ہوتا ہے، جیسے مشہور و معروف ہے حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کی ولی ہے۔ ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ان کو الف با بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ بالکل عجمی، جن کا لفظ کے ساتھ عجمی آیا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ بالکل عجم تھے۔ اس طرح حضرت امام مالک رحمہ اللہ یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ مبارکین کے بارگاہ میں بھی ہے کہ آپ ایک بزرگ کے پاس جایا کرتے ہوتے تھے جو بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، جنہوں نے قرآن عظیم الشان کو بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن اللہ کریم نے ان کو یہ علم دیا ہوا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام علمیت میں افضل تھے یا حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام؟ حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی نبی ہے اور اللہ کی کلیم ہے، اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، لیکن پھر بھی اللہ کریم نے اسے حکم دیا کہ آپ میرے ایک بندے کے پاس چلا جائے جو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس وہ علم اسرار اور دقائق کا علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم تھا اسرار و دقائق کا، لیکن اللہ کریم نے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ فضیلت دی تھی کہ وہ ان علوم میں بہت ماہر تھے، تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو وہاں اس طرف بھیجا۔ اگر ایک بندے کے پاس یہ علم ہو اور اس فن میں جو فن ذکر ہے، فن توجہ ہے، یہ علم روحانیت ہے یا علم اسرار و دقائق ہے، ایک شیخ کی طرف سے ان کو ملا ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے وہ بندہ شریعت غراء محمدی پر بھی کاربند ہوتا ہے اور پھر وہ آگے لوگوں کو بھی فیض عطا کر دیتا ہے۔ بہت ساری مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک بڑے مرتبے والا عالم جو ہے وہ کسی ایسے بندے سے بیعت ہوا ہے جو علمیت میں ان سے کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم ان کو اس کی فضل و کرم سے اسے علم عطا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الباری، آپ مبارک اتنے باوجود اتنے بڑے مرتبے اور شان کی بھی دو ایسے مشائخ سے کہ جو ایک شیخ تو آپ کا جو ہے وہ تو یوں اس کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ وہ شیخ خود آپ کے شاگرد رہے، علم ظاہری میں ان سے شاگرد رہے، لیکن علم باطنی کے اکساب کے لیے وہ ان کے پاس جایا کرتے ہو۔ میں نام قصدن نہیں لینا چاہتا کہ ان کا کیا نام تھا، اسی لیے کہ اس میں سے فساد اور فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے میں ان کا نام قصدن نہیں لینا چاہتا۔ تو فلہذا اگر کوئی صوفی کو اللہ رب العزت یہ کمال دے کہ انہیں علم باطن مل جائے اور اس علم باطن کی وجہ سے اسے ظاہر غراء شریعت محمدی پر عمل کرنا بھی نصیب ہو جائے اور حلال و حرام کا بھی ان کو علم ہو، تو پھر وہ آگے اس علم کو پھیلانے کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جو اساتذہ ہوتے ہیں ان سے ہم پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اور جغرافیہ اور میٹرک اور بائیو میٹرک اور فلان پڑھتے جاتے ہیں ان سے، لیکن وہ علم ظاہری سے بالکل معرہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک علم ہے جو ہم اکتساب کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی بھی صوفی خلیفہ صاحب جس نے قرآن عظیم الشان کو بھی نہ پڑھا ہوگا، لیکن انہیں اگر علم حلال اور حرام آتا ہو اور حلال و حرام کی پہچان اس کو ہو، اور اس کے علاوہ ان کو اللہ رب العزت یہ باطنی کمال دیں کہ وہ دوسروں تک اس کمال کو پہنچانے کا استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، ان کو یہ علم آگے پہنچانی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ مبارک کا ارشاد گرامی ہے کہ من علمنی حرفا فہو مولائی، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا نا وہ میرا بادار ہے، مالک ہے میرا۔ تو اب ایک حرف، انہیں پورے قرآن نہیں آتا لیکن ایک حرف آتا ہوگا تو بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اسے اپنا مولا تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی صوفی حضرات جسے حلال، میں پھر سے تاکیداً کہتا ہوں کہ جن کو حلال اور حرام کے بارے میں علم ہو کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اور پھر ان کو باطنی علم بھی حاصل ہو جائے تو وہ آگے دینی کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں اجازت ہوتا ہے کہ وہ آگے عطا کرتے ہیں۔